السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے استغفار کے بارے میں، یعنی اللہ سے معافی مانگنا، اپنے گناہوں کو مان لینا اور توبہ کرنا۔ قرآن اور حدیث میں بار بار استغفار کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی استغفار کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے برکت کی بارش بھیجے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہیں باغ بغیچے اور نہریں دے گا۔ یعنی استغفار صرف گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ رزق اور برکت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زیادہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے راحت، ہر غم سے نجات اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے، بے شک میں روزانہ 100 سے زیادہ بار اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہ سے پاک تھے وہ بھی روز استغفار کرتے تھے، تو ہم اور آپ کتنی ضرورت رکھتے ہیں انسانی زندگی اور گناہ۔ انسان چاہے کتنا بھی پرہیزگار کیوں نہ ہو، گناہوں سے بچ نہیں سکتا۔ کبھی آنکھوں سے گناہ، کبھی زبان سے، کبھی کانوں سے اور کبھی دل کے اندر نفرت، گھمنڈ یا لالچ۔ اس لیے اللہ نے ہمیں ایک خوبصورت تحفہ دیا، استغفار۔ یہی وہ کنجی ہے جو گناہوں کو دھو دیتی ہے اور دل کو سکون دیتی ہے۔ توبہ اور استغفار کا صحیح طریقہ: دل سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنا، گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کرنا، اگر کسی انسان کا حق ہے تو اس کا حق لوٹانا۔ استغفار کے لیے آسان دعا: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کو عادت بنا لو۔ استغفار کی برکتیں: نمبر 1، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 2، دل کو سکون ملتا ہے۔ نمبر 3، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 4، اولاد کی نعمت ملتی ہے۔ نمبر 5، مشکلات آسان ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، بارش اور نعمتیں نازل ہوتی ہے۔ نمبر 7، موت آسان ہوتی ہے۔ ایک بار حضرت حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں لوگ اپنے اپنے مسئلے لے کر آئے۔ پہلا آدمی بولا، حضور بارش نہیں ہو رہی، کھیت سوکھ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، استغفار کرو۔ دوسرا آدمی بولا، حضور میرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا، استغفار کرو۔ تیسرا بولا، حضور میں غریب ہوں، کاروبار نہیں چلتا۔ انہوں نے کہا، استغفار کرو۔ لوگ حیران ہوئے اور پوچھا، حضور ہر مسئلے کا حل آپ استغفار کیوں بتا رہے ہیں؟ حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیت پڑھی، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بے شک بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر بارش نازل کرے گا، مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہیں باغ بغیچے دے گا۔ دوسرا قصہ، گناہ گار کا استغفار۔ ایک شخص بہت گناہ گار تھا، وہ رو رو کر کہنے لگا، یا اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں لیکن تیری رحمت بڑی ہے، مجھے معاف کر دے۔ رات کو اس نے سپنا دیکھا کہ ایک فرشتہ کہہ رہا ہے، تیرا نام گناہ گاروں کی لسٹ سے ہٹا دیا گیا اور توبہ کرنے والوں کی لسٹ میں لکھ دیا گیا۔ اس سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ کوئی بھی گناہ اتنا بڑا نہیں کہ اللہ معاف نہ کر سکے۔ تیسرا قصہ، رزق کی تنگی۔ ایک آدمی ہر وقت تنگی میں رہتا۔ اس نے ایک عالم سے پوچھا، مجھے برکت کیوں نہیں ملتی؟ عالم نے کہا، استغفار کرو، یہی برکت کی کنجی ہے۔ اس آدمی نے دن رات استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ مہینوں بعد اس کا کاروبار چمک اٹھا، گھر میں برکت بھر گئی اور تنگی دور ہو گئی۔ چوتھا قصہ، اولاد کی نعمت۔ ایک عورت کئی سالوں سے اولاد سے محروم تھی۔ اس نے بزرگوں سے صلاح لی۔ انہوں نے کہا، روزانہ 1000 بار استغفار پڑھو، انشاءاللہ اولاد ملے گی۔ اس عورت نے پکا ارادہ کیا اور ہر دن استغفار کرتی رہی۔ کچھ مہینوں بعد اللہ نے اسے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ بھائیوں اور بہنوں، ان قصوں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بارش کی کمی ہو، استغفار، اولاد نہ ہو، استغفار، غریبی اور تنگی ہو، استغفار، گناہ بہت ہو جائے، استغفار۔ اصل میں استغفار ہر مسئلے کا حل ہے۔ عملی زندگی میں کیسے لائے؟ نماز کے بعد 10 بار استغفار پڑھے۔ رات کو سونے سے پہلے کم سے کم 100 بار استغفر اللہ پڑھے۔ سفر، کاروبار یا مشکل کام شروع کرنے سے پہلے استغفار کرے۔ گھر میں بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، زندگی چھوٹی ہے، گناہ بڑے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے، اس لیے ہمیشہ استغفار کرتے رہو۔ ہو سکتا ہے اسی استغفار کی برکت سے ہماری قبر روشن ہو جائے اور اللہ جنت کے دروازے کھول دے۔ اللہ ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔